یہ کون لوگ آ گئے جو کل تک رسول اللہ کے سلام پہ اعتراض کرتے تھے، آج محبت اہل بیت پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ کل بھی ہم نے تمہیں جوتے کی نوک پہ رکھا، آج بھی ہم تمہیں جوتے کی نوک پہ رکھا۔ نعرہ حیدری نہ لگایا کرو، میں نے کہا تمہارا ہم سے کیا تعلق ہے؟ نعرہ حیدری نہ لگایا کرو، تمہارا ہم سے کیا تعلق ہے؟ تم تو نعرہ رسالت کو ہی منع کرتے رہے، تم تو صرف نعرہ تکبیر پہ رہے۔ ہم نے نہ تمہاری کل سنی نہ آج سنیں گے، یہ ہمارا عقیدے کا نعرہ ہے۔ اور سن لو، یہ نعرہ حیدری یا علی کہنا یہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ حضرت ابو سعید خدری صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے وصال کے بعد منافق لوگ عام ہو گئے۔ کون لوگ؟ منافق۔ منافق کا مطلب زبان پہ ایمان، دل میں کفر، یعنی وہ ڈبل منہ والے، دو منہ والے لوگ ایجاد ہو گئے منافق۔ تو جب وہ ہماری محفل میں آ کے بیٹھتے، داڑیاں ہماری طرح، امامے ہماری طرح، بولیاں ہماری طرح، تسبیحاں، ذکر، اذکار سب ہماری طرح، لیکن اندر کیا چھپا ہے؟ کفر کا کتا دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم ان کے چہرے دیکھ کے کیسے پتا کریں کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے؟ اور صحابہ کہتے ہیں جب مجمع ڈاؤٹ فل ہوتا تب محفل کے اندر علی علی کہنا شروع کرتے، حیدر حیدر کہنا شروع کرتے۔ جب علی کا ذکر سن کر لوگوں کے چہرے کھل جاتے، تو جس کا ذکر سن کر چہرے کھل جاتے سمجھ جاتا جس کا چہرہ کھل گیا ذکر علی سے وہ مومن ہے، اور جس کا وہ اتر گیا وہ پکا منافق ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے، منافق تجھ سے محبت کرنا نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا پوچھا؟ صحابہ نے پوچھا نا رسول اللہ کس سے محبت کرنا ہم پہ فرض ہے؟ اس آیت میں الا المودۃ میں کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان سے محبت کرو، ان کی آل سے محبت کرو۔ اور جب آیت تطہیر نازل ہوئی، ہائے ہائے شان پنتن، اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، نبی کی اہل بیت، اہل بیت کا مطلب گھر والوں، بیت کہتے ہیں عربی میں گھر کو، اہل بیت کا مطلب گھر والوں۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے فیصلہ کر لیا کیا؟ کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر کے، ہر نجاست دور کر کے، ہر گندگی دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے، اپنی شان کے مطابق تمہیں پاک کر دے۔ تو میرے آقا علیہ السلام سے اب کوئی پوچھ سکتا تھا حضور یہ گھر والے کون ہیں؟ تو حضور کی جتنی بیویاں ہیں وہ تو سب گھر والی ہی اہل بیت ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی، ام المومنین ام سلمہ کہتی ہے حضور نے فرمایا اینا فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ سیدہ نے کہا حاضر ہوں۔ فرمایا ادھر آؤ، علی کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ۔ مولا علی کو دائیں بٹھایا، سیدہ فاطمہ کو بائیں بٹھایا، حسنین کریمین کو گود میں بٹھایا اور چادر ڈال دی، اور چادر ڈال کر اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ مسئلہ حل کر دیا۔ حضور کی بیویوں کے بعد گھر والے کون ہیں؟ یہ میری اہل بیت ہے۔ اور پھر کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا۔ اور ایک حدیث میں جو آیا ہے بڑا پیارا، حضور کی تو اور بات ہی پیاری ہے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ، توجہ، اے اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا؟ اے اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ کیا سمجھے؟ یہ میرے خاص، میرے بھائی حضور کے دروازے پہ بیٹھا ہوا کتا ہو، بلی ہو، بکری ہو، وہ بھی ہمارے لیے سلاخوں پر ہے۔ جب حضور کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے جانوروں کی مثال نہیں ہے تو حضور کے عام لوگوں کی مثال کون لائے؟ حضور کے غلاموں کی مثال کون لائے؟ اور جب حضور کے غلاموں کی مثال نہیں، حضور کے عوام کی مثال نہیں، جو حضور کے عام لوگ ہیں ان کی مثال نہیں، تو پھر جو حضور کے خاص لوگ ہیں، حضور فرمائے اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ اندازہ فرمائے حضور ان کی عظمت کتنی بتا رہے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں اذکرکم اللہ،
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک مقام پر فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں میرا خلیفہ بننا، خلیفہ مطلب کیا؟ یعنی جیسے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں میری، ویسے تم بھی میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ حضور نے یوں ابھارا، اللہ اکبر، فرمایا بچوں کو بھی اہل بیت سکھانا۔ آج بتاؤ کیا ہم اہل البیت سے اتنی محبت کرتے ہیں جو محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ وہ پیار کرتے ہیں جو پیار کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تک تو بہتوں کو پتہ نہیں کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں، یعنی پہلے سے الف با بھی پڑھنا پڑے گا۔ ہم نے عشق کی باتیں بہت کی، ارے عشق رسول کے لیے، ایمان کے لیے عشق رسول ضروری ہے، اور عشق رسول کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے۔ تو جب محبت اہل بیت سے ناشنا ہوں گے، کیا ہے یہ اہل بیت؟ اگر آپ تھکے نہیں ہیں، مجھے 11 بجے کا ٹائم ہے، تو ٹائم جتنا ہے اتنے میں پڑھ دوں، 15 منٹ بچے ہوئے، بلکہ 16 منٹ بچے ہوئے، پڑھوں کیا یہ اہل بیت کیا ہے؟ چلے اہل بیت میں تو حضور غوث پاک بھی آتے ہیں، غریب نواز بھی آتے ہیں، سارے سادات اہل البیت میں آتے ہیں، لیکن یہ پنجتن جو ہے، اور پنجتن میں بھی جو اس کے حضور تو اصل ہیں، حضور کے بعد یہ 4 تن ہیں۔ میں نے ابھی حضور علیہ السلام کی شان پڑھی، مولائے کائنات یہ اہل البیت میں سے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا یہ اہل البیت میں سے ہیں، امام حسن یہ اہل البیت میں سے ہیں، امام حسین یہ اہل البیت میں سے ہیں۔ ان سے کیسی محبت کریں، ان سے کیسے پیار کریں؟ جب تک ان کی شان پتہ نہ ہوگی، ان کا مقام پتہ نہ ہوگا، اس وقت تک کے دل میں محبت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اگر ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں کہ علی تھے کیسے، علی تھے کیسے، علی یہ پاک تھے کیسے، تو میں آپ کو بتاؤں علی تھے کیسے، علی یہ مرتضیٰ کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، علی اپنے زمانے کے بڑے بہادر، اتنے بہادر کہ مولائے کائنات کے لیے میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ مولا علی کی جو تلوار تھی اس کا نام تھا ذوالفقار، اور وہ دیا تھا اللہ کے رسول نے۔ حضور علیہ السلام نے بیٹی بھی دی اور ذوالفقار بھی دی۔ توجہ فرمائیں، ذوالفقار بھی کسی کو نہیں دیا، اور جو سب سے چہیتی شہزادی تھی ان کا نکاح خیر النساء کا نکاح بھی میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی کے ساتھ فرمایا، ذوالفقار بھی۔ صوفیہ فرماتے ہیں ذوالفقار 2 دھاری تلوار تھی۔ نمبر 1 ذوالفقار کی 2 دھار تھی، نمبر 2 اس کا وزن ایسا تھا کہ ہر انسان اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا، ہر آدمی اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ مولائے کائنات اٹھاتے تھے یا چند لوگ اٹھاتے تھے۔ اس کے بعد جب ذوالفقار کاٹتی تھی تو برابر برابر کاٹتی تھی، یعنی مولا نے کاٹنے میں بھی جسم کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی، یعنی کاٹا تو برابر برابر کاٹا۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے لکھا کہ بدر میں 70 مارے گئے تھے، 70 مارے گئے تھے، اکیلے 35 کو مولا علی نے وصل جہنم کیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں کوئی CCTV کیمرہ لگا تھا کہ کون کس کو مار رہا ہے؟ پھر جنگ میں کوئی کھڑا تھا دیکھتے ہوئے کہ کون کس کو مار رہا ہے؟ ارے سبھی تو مصروف جنگ تھے، پھر یہ کیسے کہتے کہ اکیلے 35 کو